السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، آج پھر بڑی اہم خبریں ہیں۔ جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی، ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایرانی سورسز نے ابھی تک اس بات کو کنفرم نہیں کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی وہ سلامت ہیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے آج ٹویٹر پہ ایک میسج کیا ہے، ٹیگ کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور کہا ہے کہ میرے صاحبزادوں کو اپنے والد عمران خان نیازی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ نیتن یاہو، جس کے بارے میں کئی دنوں سے یہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، اس کے بارے میں 2 تصویریں اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ایک وہ کیفے میں کسی جگہ پہ کافی پی رہے تھے، اور ایک اور تصویر تھی۔ اس کو اب تک جو سوشل میڈیا کریٹکس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیک تصویریں ہیں، اے آئی جنریٹڈ ہے، اصلی تصویر نہیں ہے۔ وہ کسی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے۔ آج انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں نیتن یاہو جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی فیک ہے، کیونکہ اس کے ایک فریم میں اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی، وہ زندہ ہے یا نہیں، یہ بھی ایک میتھ ہے ابھی تک۔ افغانستان پہ رات گئے پاکستان نے بہت بڑی ہیوی بمبارڈمنٹ کی ہے، کابل میں اور ننگرہار میں۔ اور طالبان، جو افغان طالبان ہیں، ان کے ترجمان نے کہا جی کہ پاکستان نے ایک ایسے ہاسپٹل پہ بامبنگ کی ہے جہاں پہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کا علاج ہو رہا تھا، تو بہت سارے معصوم شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اس بمبنگ سے۔ جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ایک جعلی کہانی ہے، کیونکہ ہم نے جس جگہ پہ بامبنگ کی ہے وہ اسلحے کا ڈپو تھا، اور وہاں اتنا اونچا، یعنی کہ وہ اسلحے کی ڈپو کو جب تباہ کیا گیا تو اتنے بڑے شعلے اور اتنا بڑا ہیولہ بلند ہوا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیویلین ایک جگہ نہیں تھی، وہ ایک ڈپو تھا۔ اسی طرح آج یورپی یونین کا آج جو اجلاس ہوا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی آبنائے ہرمز میں جو ٹرمپ صاحب مدد مانگ رہے ہیں کہ اپنے جہاز بھیجو، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ آبنائے ہرمز سے پاکستان کا ایک جہاز جو فیول سے بھرا ہوا تھا وہ کلیئر ہو کے ہماری ایریے میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کی یہ ایک طرح سے اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ایڈوائزر ایران علی لاریجانی، اس کی اگر جس طرح سے اسرائیلی یہ کلیم کر رہے ہیں ستار صاحب، انہوں نے پہلے جس طرح سے امام جو آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا، اب اگر یہ دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے علی لاریجانی جو سیکیورٹی کا ہیڈ ہے ایران کی، تو یہ کتنا بڑا ایران کے لیے دھچکا ہوگا اگر ان کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے ابھی تک۔ تو اب دعووں پہ دعوے آتے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے بندہ مار دیا، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری طرف سے ایسی بات نہیں آتی۔ ہوں، پھر ایران کی طرف سے آتا ہے کہ جی ہم نے نیتن یاہو کو مار دیا، اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوتی بات۔ ہوں، تو یہ دعووں پہ دعوے ہے نا، ایک دعویٰ اس طرف سے آتا ہے جس کو ہوں، دوسری سائڈ کاؤنٹر کرتی ہے، ایک دعویٰ اس طرف سے آتا ہے جس کو دوسری سائڈ کاؤنٹر کرتی ہے۔ ہاں، ہمیں ابھی تک نہیں پتا اگر نیتن یاہو مارا جا چکا ہے تو اس کے مارے جانے کی بات کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ میرا ایک سوال ہے، کامن سینس۔ دنیا نفسیاتی بھر بھی میں ہوتا ہے نا، نفسیاتی بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے یا مارا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بڑا ہاں، افسوس ہوا ہے، یا اس کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھئی آپ چھپانے والی اس میں کون سی حکمت نہیں، عملی آپ آتی دیکھیں ہے؟ نا، آیت اللہ خامنائی کو سیچرڈے مارننگ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2 دن ایران کہتا رہا کہ وہ بنکر میں تھے، محفوظ تھے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ وہ، چلو 2 دن تو ہاں، گزر گئے نا، ابھی تو ہاں، کتنے دن گزر چکے ہیں؟ ہاں، نیتن یاہو کو تو اب میرا خیال ہے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ 4 مجھے دن سمجھ گزر۔ نہیں آتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دعویٰ کرنے والا جو ہماری طرح کا بندہ ہو اس کو بندہ پکڑ لے
کہ جناب تینوں پتا ہے تو راتی گھر جائے گا تو تیرا گھر دا بوا کھلیا ہوئے گا کہ بند ہوئے گا, بوڑھی تیرے نال کس طرح گل کرے گی یا بیوی تیرے نال کس طرح گل کرے گی ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا. ہم دعویٰ کر دیتے ہیں نیتن یاہو مارا گیا. اچھا نیتن یاہو مارا گیا ہو, لیکن یہ اسرائیل کیوں نہیں کہہ رہا کہ نیتن یاہو مارا گیا؟ کیا اس کے یہ اعلان کرنے سے کیا اسرائیل یا امریکہ ہار جائے گا جنگ؟ سوال ایک ہے. اسی طرح سے جب اسرائیل کی طرف سے دعویٰ آتا ہے کہ ایسی اڑاتا ہے, تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اب تک جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں, جو ایرانین لیڈرشپ تھی وہ 22 لوگ مارے جا چکے ہیں, جس کو ایران نے بھی مانا. اب یہ چھپانے کا, نہ بتانے کا, یہ زیادہ جو ڈیبیٹ چلتی ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. لیکن جنگوں کی نفسیات بھی ہوتی ہے نا. عام طور پہ یہ جو ہر ملک کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ دن تک اس کو خفیہ رکھا جائے تاکہ نہیں, جنگ کے میرے خیال میں کیونکہ لڑنے یہ والوں کوئی کے اور مورال پہ ہے. یہ فرق نہ پڑے. دیکھیں ہم سوشل میڈیا والے جو خاص طور پر ہیں نا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس اسٹوڈیو میں وہ شو کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے باہر کی کیا حالت ہے. تو سکرین پہ آ کے وہ کر دیتے ہیں کہ جی وہ ماریا جا چکیا, لیکن اے وجہ ہے یہ نہیں دس دے پہ. اچھا آپ کو پتا چل گیا وہ دنیا کے جو پاور کوریڈورز ہیں جتنے بھی دنیا کے ہیں, کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ انہوں نے پتہ نہیں گا, یا یہ مان لیں کہ وہ چھپا رہے ہیں, اور پھر یہ ماننا کہ ہمیں پتہ ہے. اب جتنا ہمیں پتہ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, میں جتنا جانتا ہوں, جانتے ہوئے جو چیز جانی جائے اس کا کہا جانا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. لیکن جس چیز کا ہمیں خود نہیں پتا اس کے بارے میں اگر ہم نے اگلے کو, جو دیکھنے والا سننے والا, اس کو کنفیوز کر دیا, اس کا مطلب ہے ہم کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. ہمیں بھی یہ کہہ دینا چاہیے کہ یار نیتن یاہو مارا جا چکا ہے, پتہ چل جائے گا. نہیں جی نیتن یاہو مارا گیا. اگر نیتن یاہو نہ مارا گیا ہو پھر کیا کہیں گے؟ ایک میں بات کرتا ہوں, 10 دن بعد 15 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ تو نہیں مارا گیا. اب اسی طرح ایران کی طرف سے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اسرائیل کی طرف سے کہ ہم نے مار دیا, پتہ چلے وہ نہیں مارا گیا, پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنی پسند ناپسند کے ساتھ اگر چلنا ہے تو پھر جرنلزم اس کی اجازت نہیں دیتی. مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں لیکن وہ فیکٹ نہیں ہے. مجھے بہت ساری چیزیں ناپسند ہیں لیکن وہ فیکٹ ہے. مجھے تو فیکٹ کو ماننا پڑے گا, مجھے اپنی پسند ناپسند کو پیچھے رکھنا پڑے گا. اب اسی طرح سے ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو دعوے آتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی تھرڈ سورس نہیں. دعوے تو آ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے اس کی تصدیق تو ان کے ملک ہی کریں گے جہاں پہ اگلا بندہ جو ہے نشانہ بنا ہے. لیکن میں صرف سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آیت اللہ خمینی سمیت یہ جو آیت اللہ خامنئی سمیت اتنے لوگ ان کے پہلے نشانہ بنے, اگر یہ علی لاریجانی جو ہیں وہ بھی نشانہ بن جاتے ہیں تو یہ ایران کے لیے کافی بڑا دھچکا ہوگا. نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایران کی قوم کی طرح کے لوگ اگر کسی دنیا کے کسی اور خطے میں نہ ہوں تو جتنی لیڈرشپ کو مار دیا انہوں نے, رجیم تو ختم ہو چکی ہے. ہاں, اگر دیکھا جائے تو وہ رجیم تو ختم ہو گئی. انہوں نے رجیم کو ختم کر دیا ہے, لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے. وہ جو ایرانی لوگ ہیں نا, لیکن ایک نئی رجیم کھڑی ہو گئی, لڑائی جاری ہے. کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ایرانی لوگ اس طرح کے نہ ہوتے تو رجیم تو مکمکا ہو گئی ہوتے, اس کا کل بھی ہوتے, اس کے چیلم بھی ہوتے. اب یہ اس طرح کی قوم صرف ایران میں ہے, ہم پاکستان میں نہیں ہیں یا کسی دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہیں. ہم بزدل ترین قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ہمت ہے نہ حوصلہ. ہمارے پاس صرف بڑکیں ہیں. ایرانی قوم کے پاس اگر ہماری طرح کی صرف بڑکیں ہوتی نا, وہ کب دا ایران مک چکے ہوں. اب وہ کھڑا کیوں ہے؟ پریکٹیکلی کھڑے ہیں. وہ پریکٹسز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہیں. وہ بڑکے نہیں مارتے ہماری طرح. ہم تو کہتے ہیں نا بڑکے 2 گھنٹے بعد ہے ہونے والا ہے, 4 گھنٹے بعد ہوتا. ہمیں وہ بیماری پڑ چکی ہے, جیسے کرونا پوری دنیا میں پھیلا تھا. یہ بیماری صرف پاکستان میں پھیلی ہے یا پاکستانیوں میں اس کی گرپ میں آیا. اسی طرح کی بات ہے کہ جنگوں میں ایک وقت کیا تھا, انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی. اب آپ ایران کی قوم کی طرف دیکھیں, اسرائیل لڑ رہا ہے, امریکہ لڑ رہا ہے, سمجھو ساری کی ساری دنیا اس کے خلاف لڑ رہی ہے, اور روز بامبنگ ہو رہی ہے. مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ لڑ تو نہیں رہے, لیکن وہ اس کا حصہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے
کیا ایرانی قوم کی طرف سے کسی ایک بندے کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ایران کو شکست ہو رہی ہے؟ ایک بندہ بتا دو. ہم پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی مئی میں، تو ادھا پاکستان تو کہہ رہا تھا کہ جی اسی ہار گئے ہیں، اسی ہار گئے ہیں. ہاں بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا کی گفتگو کر رہے تھے، انڈیا جیسے. پھر اب دیکھو کس طرح اس طرح کی قوم، نہ ایران کی طرح کی قوم کہیں آپ کو دنیا میں نظر آئے گی، نہ پاکستان کی طرح کی قوم دنیا میں نظر آئے گی. لیکن ایسے سارے لوگ زیادہ تر آپ کے مرشد کے ماننے والے تھے. اب یار مرشد کو ماننے سے روکا نہیں جا سکتا، لوگوں نے اپنا مذہب بدل لیا، مرشد پہ یقین لیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر آپ کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کی اس جنگ میں اگر عمران خان ہوتا تو شاید پاکستان دنیا میں رہنے کی عادت پڑ گئی ان کو، رہنے تو اسی. اچھا لیکن ایک خبر ہے نا آپ کے مرشد کے حوالے سے، محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی پاسداری کریں اور عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو ملنے کی اجازت دیں تاکہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے اپنے فادر سے ملیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جمائمہ صاحب کا بھاوجے ہے، ہاں، اور علیمہ خان صاحب کا نند ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے ملنا ہے. ان کی پھپھو علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لینا ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے. پہلے آپس میں تو طے کر لو کیا انہوں نے باپ سے ملنا ہے یا پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا ہے. پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کا دنیا میں کسی ایک جگہ پہ کوئی ویزا نہیں ہوتا. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ، کوئی بندہ اپلائی کرے نا کہ میں نے پروٹیسٹ میں جا کے لیڈ کرنا یا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، اس کو ویزا نہیں ملے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے باپ سے ملنا ہے اس کو ویزا مل سکتا ہے. نہیں تو اگر وہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں وہاں پہ برطانیہ میں کہ ہم سیاست میں جا کے حصہ نہیں لیں گے، جائیں گے اپنے فادر سے ملیں گے تو واپس آ جائیں گے. جمائمہ کا اس پروٹیسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکلی تو اس کا مرشد عمران خان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑی عورت ہے، وہ بہت بڑی عورت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مرشد عمران اس لیول کا نہیں ہے، نہ علیمہ خان اس لیول کی ہے جس لیول کی جمائمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا حق ہے، یہ ان کا باپ ہے، وہ اس کے لیے کہتی رہتی ہے، تھرو آؤٹ اس نے کہا. ویئر یہاں پہ جو ہے اپنے بھتیجے کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ خود مظاہروں میں آ سکیں. خود علیمہ خان تو مظاہروں میں آتی نہیں ہے، وہ بسنت مناتی ہے چھت پہ جا کے، اور مریم نواز کی بسنت مناتی ہے، اس کا بیٹا بھی بسنت مناتا ہے. وہ اپنے بھائی کو بیچ رہی ہے اور اس کا بیٹا اپنے مامے کو بیچ رہا ہے. وہ انتظار کردہ پہ ہے کہ بھی اس دن جس دن بسنت منائی جا رہی تھی اس دن تو پہیا جام تھا، ہماری طرف سے کال تھی، کوئی نکلا ہی نہیں، یہ بسنتا منا رہے سن. ہمارے نیا دور کے ایک نوجوان ہے رانا وقاص حبیب جو شو کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے خبر بریک کی ہے ایک دن پہلے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ خود نہیں چاہتی کہ عمران خان سے کوئی جا کے جیل میں ملاقات کریں. نہیں، اس عورت میں ٹینڈنسی ہے، وہ اس آڑ میں کیا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کوئی میسج نہ آئے اور ساری جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ سنبھال لیں. عمران خان جو ہے نا وہ اپنی بہنوں کو منہ لگاتا، تو کبھی رہا ہونے کے بعد جب بہنیں اس کو مل رہی تھیں تو وہ کبھی بھی بشرا بی بی کی بات نہ کرتا. ہاں، بلکہ انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ بشرا بی بی کیسی ہیں، وہ کیسی ہیں، وہ کہاں ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں. اب دیکھیں نا کہ فرق تو دراڑیں وہاں پہ جتنی پڑی. آپ کی اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب بندیال صاحب نے ان کی ضمانت لی تھی. یہ بار جب رہا ہو کے عمران خان آیا، اس کی بہنیں کھڑی تھیں زمان پارک میں، میرا خیال پہنچا تھا، تو ویڈیو تک ملینز میں گئی تھی کہ وہ بہنیں اس کو پکڑ رہی تھی تو کہہ رہا تھا ویئر از بشرا، بشرا کہاں ہے، بشرا کہاں ہے، بشرا کہاں ہے. وہ ایکچولی بات ہے، اور ان کے چہرے دیکھنے والے تھے. ہاں، عمران خان اگر کسی کو فوقیت دیتا ہے، امپورٹنس دیتا ہے تو بشرا ہے. یہ بہنوں کو تو کچھ نہیں سمجھتا، یہ تو دیہڑی باز قسم کی بہنیں ہیں. اندر وہ ایک گولڈ مائن بن کے بیٹھا ہوا ہے، انہاں دی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، انہاں دی سیاست کا علیمہ خان کو بیچاری کو کیا پتا ہو. وہ تو باہر آ کہتی ہے کہ یہ ہو جائے گا، بازو نکالے جا رہے ہیں، اب لاتیں نکالی جا رہی ہیں. نہیں، وہ ویسے کافی بڑی مزاحمتی لیڈر بنی ہوئی ہیں اس وقت. یار مزاحمتی خود پریکٹیکلی تو آج تک دیکھا نہیں کہ کسی پروٹیسٹ میں جائے، یا وہ افطاری کر رہی ہوتی ہے پھر سارا سوشل میڈیا بتا رہا ہوتا ہے ہو افطاری تو پورا پاکستان کر رہا ہوتا ہے، روزہ تو سارے پاکستان نے رکھا ہوتا ہے. یہ اکیلے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، یہ اکیلے ہیں جنہوں نے افطاری کرنی ہوتی. کام وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. مظاہرہ سڑک پہ آ کے بھائی کو چھڑوانا ہے،
اب گلی باتیں تو نہیں نہ ہو سکتا. جمامہ بہت بڑی عورت ہے, اس نے قدم قدم پہ ثابت کیا کہ بہت بڑی عورت ہے. اس نے تو اس لڑکی کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے, ٹیرن کو, بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رکھا ہوا, جس کو عمران خان ڈسون کر گیا کہ میری بیٹی نہیں. اب دونوں کا سٹیچر دیکھ لو, جمامہ کا سٹیچر دیکھو اور یہ ہمارا جو عمران خان ہے. ہمارے ہاں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ناک کٹوانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اچھا جی, بہرحال افغانستان میں جو آپ کا روز آپ اٹیک کر رہے ہیں یہاں سے, پہلے تو آپ کا وہ برادر اسلامی ملک تھا, اب وہ آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو دہشت گردی کی ساری کہانی تھی یہ ہم نے پچھلے 30 سال میں بھگتی ہے. ہمیں بہت سا کام پہلے کر لینا چاہیے تھا جو نہیں کیا, دیر آئے درست آئے. لیکن اس وقت جب آپ نے رات ننگرہار پہ اور کابل پہ بامبنگ کی ہے تو طالبان کے ترجمان نے کہا جی کہ ہماری معصوم شہریوں کے اوپر اور سویلین پاپولیشن کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں, جبکہ پاکستان نے آج وزارت اطلاعات نے اور عطا تارڑ صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ تو اسلحے کا ڈیپو تھا جس کو بم کیا گیا ہے. اور یہ جو ایک طرح سے ہماری کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ غلط الزامات لگا رہے ہیں, پاکستان ان کا جواب دے رہا ہے. یہ جو جنگ ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے دن تک چلے گی, اس کا کیا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا کسی ملک کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہوا. ایران ایک قوم ہے, اس کے ساتھ جنگ کرنا ایک اور بات. وہ سامنے کھڑے ہو کے وار کرتے ہیں. یہ جن کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو چھپ کے وار کرتے ہیں, یہ تو ہمارے گھروں میں گھستے ہیں. کسی نے بم باندھا ہوتا ہے تو کسی نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے. یہ سامنے کھڑے ہو کے تو مقابلہ بے نام بے چہرہ دشمن یہ ہے. سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ لڑیں, یہ گوریلا وار پھر انہوں نے اپنی طرح کی نکالی. سامنے کھڑے ہو کے لڑیں 24 گھنٹے لگیں گے, مک جان گے. کیونکہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ کی طرف گھستے ہیں, کسی بھی طریقے سے گزرے ہیں. سہولت کار بھی ہوتے ہیں, ہینڈلر بھی ہوتے ہیں, قائد بھی ہوتے ہیں, فائنینسرز بھی ہوتے ہیں, مختلف. پورا ان کا ٹیررسٹ تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گرد جو ہوتا ہے نا, اس کی پوری ٹیئر ہوتی ہے 6-7 کی ٹیئر. سب سے اوپر فائنینسر بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد ٹیئر آتے ہیں کہ یہ ٹیئر کو یہ دیکھے گا, یہ دیکھے گا, یہ دیکھے گا. اور میدان میں کیا آن ہوتا ہے, بندہ جس کو جنت کی انہوں نے تصویر دکھائی ہوتی ہے وہ چل پڑتا ہے. یہ اوپر والے جتنے بھی ٹیئرز ہوتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ فائدہ دیکھتے ہیں, یہ فائدہ دیکھتے ہیں, یہ اپرچونٹیز دیکھتے ہیں. وہ جو بیچارہ جیکٹ پہن کے آتا ہے نا, اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں وہ تو ایک ٹگا تک اورے پلے نہیں پاندے. ہاں بالکل. سب کچھ جتنا بھی ہوتا ہے, جس طرح کے بھی مائلیج لیتے ہیں یہ, وہ اسی طرح کی مائلیج لیتے ہیں. اب ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا اور پھر آپ کا یہ ہونا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, اس طرح کا مائلیج لینے والے لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی کے سامنے آ جائیں, اس کے لیے مشکل بلا کیا پڑے گی. ہم انڈیا کے ساتھ کمفرٹیبلی لڑے ہیں. ہم سے کو 20 گنا زیادہ پاورفل انڈیا تھا, ہم بڑا کمفرٹیبلی لڑے ہیں کیونکہ وہ بھی سامنے کھڑے تھے, ہم بھی سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چھپے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. آپ بمباری کریں گے, یہ پہاڑیوں میں چھپ جائیں گے, گلیوں نکروں میں چھپ جائیں گے, اس کے بعد یہ ایسے انٹر ہوں گے, آپ کے بازار کو نشانہ بنا دیں گے, آپ کے پارک کو نشانہ بنا دیں گے, آپ کے میلے کو نشانہ بنا دیں گے, آپ کے سینما کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ بس ان کا ایج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان سے لوگ کیا سیاسی طور پہ سب سے بڑی جماعت اس سے ڈری ہوئی ہے, چاہے وہ مرشد عمران خان ہو یا اس کی KPK کی حکومت ہو. یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ اس کے مخالف الزام لگاتے ہیں کہ یہ سپورٹر ہیں. یہ سپورٹر نہیں ہیں, بالکل ٹھیک, یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں ان سے. بالکل ٹھیک. یار ان کا پتہ ہوتا نہیں, اڑا دیں گے تو ہم نے نہیں ان کے ساتھ بگاڑنی. تو یہ ایک مشکل راستہ چنا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. اللہ کرے ہم کامیاب ہو سکیں اور اس ملک کو دہشت گردی سے بھی بچائیں, اور اس طرح کے لوگوں سے بھی جو کہ پاکستان کے جن کے اوپر احسانات ہیں لیکن آج وہ ہمارے سامنے بندوق لے کر کھڑے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.